السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے دوستو پرسوں ہم نے سبق شروع کیا تھا تختی نمبر 1 حروف ہجا، چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے چھوٹے بچوں کو، نئے بچوں کو قاعدے پڑھانے کا طریقہ، قاعدہ تعلیم قرآن۔ یہ بہت منفرد انداز ہے، اس میں بچے تلفظ صحیح پڑھیں گے، حرف صحیح پڑھیں گے، کس طرح حرف کو صحیح ادا کرتے ہیں وہ اسی طرح وہ سیکھ جائیں گے، تجوید سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ہر بچے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف کس طرح پڑھنا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جب آپ بچوں پر محنت کریں گے، جب آپ کا فوکس ہوگا، آپ بچوں کو پڑھانے کا دلچسپی ہوگی، پڑھانے کی، بچوں کو بھی پڑھنے کی دلچسپی ہوگی، تو یہ ایک بہترین طریقہ، بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے قاعدہ پڑھانے کا، اور بچوں کو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ بچے جو ہے نا وہ قرآن شریف باقاعدہ تجوید سے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس قاعدے کو پڑھایا تو بچہ جو ہے نا آپ کو دعائیں بھی دے گا، ان کے والدین ہوں گے وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے، وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے کہ تمام بہترین پڑھایا قاری صاحب نے، وہ دل و جان سے آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق تیسرے دن کی طرف۔ آج سبق تیسرا پڑھیں گے تختی نمبر 1 حروف ہجا کا۔ تو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ بچوں کو پڑھائیں گے بچے بھی اس طرح، اگر بچے صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو تعوذ کی جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ نئے بچوں کا تعوذ کو چند حصوں میں پڑھائیں۔ تعوذ کو پہلے بچوں کو بتائیں، بچوں اس کا نام ہے تعوذ، یہ بار بار دہرائیں گے تو بچے صحیح طریقے سے اس کا نام لے کے بتائیں گے آپ کو تعوذ۔ اس کے بعد کس طرح پڑھنا ہے تعوذ کو 4 حصوں میں؟ اعوذ پہلا یہ بچوں کو تقریباً آپ 10-15 بار بتائیں، اس کے بعد اس سے پوچھیں پڑھو بچوں۔ اس کے بعد باللہ، یہ بھی تقریباً 10-15 بار۔ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ 4 حصوں میں ہو گیا۔ اب نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچوں کو بتانا ہے پیارے بچوں، اس کا نام ہے تسمیہ۔ تسمیہ پڑھو، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تین حصوں میں ہو گئی تسمیہ۔ بچوں کو بتانا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کا تلفظ صحیح ہوگا تبھی جب اس تسمیہ کو 3 حصوں میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پڑھا تھا سبق فا۔ اب آپ نے سوال کرنا ہے کہ بچوں فا کون سا حرف ہے، فا کو پڑھ کے سنائیں۔ بچے پڑھ کے سنائیں گے، اگر بچوں نے صحیح پڑھا تو صحیح ہے، ورنہ ان سے آپ پوچھیں بچوں فا کون سا حرف ہے، بچے یاد ہوگا، ذہن نشین ہوگا تو وہ جواب دیں گے فا نرم حرف ہے، فا کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پوچھیں پڑھو بچوں جیم، یہ کون سا حرف ہے، کس طرح اس کو پڑھنا ہے، بچے بتائیں گے یہ 3 حرفی حرف ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ذال، ایسے سوال ادھر ادھر سے کرنا ہے تاکہ بچوں کو بھی پتہ ہو یہ حرف کون سا ہے، اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی کہ بچے حرف کو بھی پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے سبق پڑھائیں آپ۔ سوال ہو گیا سارے حرفوں کا
یہ کون سا حرف ہے، کس طرح پڑھنا ہے، سین کو کس طرح پڑھنا ہے، زا کون سا حرف ہے، سین کون سا حرف ہے، ہا کون سا حرف ہے، کہاں سے نکلتا ہے۔ اگر یہاں انہیں بھی نہیں بتائیں تو جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ یہاں بھی آپ جو ہے نا اس کو یاد کرنا ہے مخرج۔ اس کے بعد تا کون سا حرف ہے، وا کون سا حرف ہے۔ اب آگے سبق پڑھانا ہے آپ کو، پڑھو بچوں قاف، تو بچے پڑھیں گے۔ اس کو آپ بتانا ہے بچوں قاف کو موٹا حرف ہے، اس کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو بار بار دہرائیں گے بچوں کی مشق صحیح ہو جائے گی، وہ پڑھنا صحیح طریقے سے ان کو آ جائے گا۔ آگے کیف، یہ بچے قاف اور کاف میں بھی فرق کروائیں۔ آگے لام، میم، نون، واو، یہ پڑھاتے جائیں پچھلی طرح، اس کو بتاتے جائیں کہ میم، نون، لام، واو، اس کو بتاتے وقت پڑھاتے وقت آپ بچوں کو منہ کی مشق کروائیں کہ بچوں واو کو ادا کرتے وقت پہلے ہونٹ گول ہوں گے، پھر کھل جائیں گے، پھر واپس گول ہوں گے۔ یہ مشق اس کو کراتے وقت واو کی اب بتانا۔ اور یہ 3 حرفی حرف ہے، یہ قاف سے لے کر واو تک یہ 3 حرفی حرف ہے، ان کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک ہا آپ اوپر پڑھ کے آئے، اس کو بڑی ہا کہتے ہیں، اس کو چھوٹی ہا کہتے ہیں۔ یہ مطلب سارے حرف جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی مشق کرائے۔ تا ہے، طا ہے، تا اوپر والی جو پہلی پڑھی آئے نقطوں والی وہ چھوٹی تا ہے، اور جو نیچے طا ہے یہ بڑی طا ہے۔ اور قاف، ایک قاف کے بارے میں بتائیں بچوں، نقطوں والا قاف جو بڑا قاف ہے، جو چھوٹا قاف ہے یہ قاف جو قلم کی طرح ہے، اس جو قاف قلم کے نام میں استعمال ہوتی ہے، یہ قاف کتے میں جو استعمال ہوتی ہے یہ قاف چھوٹی ہے۔ وہ بچوں کو سمجھ جاتے وقت آپ اس طرح اشارہ دینا ہے۔ قاف قلم والی بڑی قلم والا قاف جو ہے بڑا ہے، اور قاف جو وہ چھوٹا ہے۔ اس کے بعد ہا پڑھا لیا آپ نے، اور حمزہ یا، یہ آپ نے تختی نمبر پہلی یہاں مکمل کر دیے۔ اگر آپ یہاں مکمل کر چکے ہیں بچوں کو پڑھاتے وقت تختی نمبر 1، تو پھر آپ جو ہے قرآن مجید میں بھی آپ سے بچوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کھول کر وہاں آپ جو ہے مفرد حرف ہا یا تا یا ثا جو بھی حرف ہے یہاں سے یہ سارے حرف یہ دکھا کر آپ ان سے پوچھیں بچوں یہ کون سا حرف ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ وہ بچے بھی دیکھ کر بتائیں گے کہ ہم نے تختی میں پڑھا تھا کہ خا یا تا جو بھی حرف ہے یہ اس طرح پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے۔ اگر وہ بچہ صحیح جواب دے رہا ہے، وہ سارے بچے صحیح جواب دے رہے ہیں، حرف بتا رہے ہیں، تو سبق آگے چلائیں اور ان سے جو ہے سبق نہیں کی ترتیب آپ بتاتے جائیں۔ اگر بچے صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، حرف صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، سر حرف بتاتے وقت سوچتے ہیں، حرف پڑھتے وقت دیکھ کر سوچتے ہیں کون سا حرف ہے، تو یا آپ سمجھ لیں کہ بچوں کو سبق صحیح یاد نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ آگے چلے سبق، تو آپ اسی سبق پر دوبارہ آپ جو ہے محنت کرتے رہیں اور بچوں کو توجہ دلاتے رہیں کہ بچوں میں آپ کو پڑھایا، اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آیا ہے تو اب سبق کے بعد دوبارہ دہراتے ہیں ساری تختی تاکہ آپ کو صحیح ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد آپ تختی سیدھی نہیں پڑھائیں، اس کے بعد آپ جو تختی اوپر سے نیچے تک لے آئیں یا نیچے سے اوپر تک جائیں، یہ حرف اس طرح پڑھائیں۔ یہ ساری تختی اس طرح پڑھائیں اور سوال کرتے جائیں جیسے پہلے آپ نے بتایا تھا۔
اور اسی طرح آپ نے نا سوال کرتے جانا ہے، حرف کے بارے میں آپ ان کو بتاتے جانا ہے، پوچھتے جانا ہے، سوال کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کا سبق یاد تختی مکمل ہو گئی، سبق یاد ہوگا تو کل آگے چلیں گے انشاءاللہ۔